آج ہم نے نماز کی شرائط یاد کرنی ہے۔ نماز کی کیا یاد کرنی ہے؟ جب آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں نے پڑھنی ہے نماز، تو نماز پڑھنے کے لیے بیٹا 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور اگر ان 6 میں سے ایک چیز بھی نہ پائی گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو وہ 6 شرائط میں نے آج آپ کو یاد کروانی ہے، ترتیب کے ساتھ ہم یاد کریں گے۔ ان 6 شرائط میں سے پہلی شرط ہے جسم کا پاک ہونا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اگر میں مشکل لفظ استعمال کروں تو طہارت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے اس کا آسان ورڈ اس لیے استعمال کیا آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ نماز کے ادائیگی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا۔ جی مجتبیٰ بیٹے کیا ہے؟ جسم کو پاک کرنا۔ جسم کو پاک کرنا۔ ماشاءاللہ کیسے جملہ جوڑا جی مجتبیٰ نے، جسم کو پاک کرنا یا جسم کا پاک ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کا صاف اور پاک ہونا۔ جس جگہ پہ نماز ادا کرنی ہے اس جگہ کا صاف ہونا۔ پہلی شرط کیا تھی؟ دوسری شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا۔ اور تیسری شرط بیٹا، تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کا ستر ڈھکا ہوا ہو، ستر چھپا ہوا ہو۔ اب ستر کیا ہے؟ ستر بیٹا وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس پہ پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرد کا ستر ہوتا ہے، ننگا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی نے وضو کیا اور اگر اس کا ستر ننگا ہو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ وضو کی ہم نے علامتیں پڑھی تھی نا، ٹوٹتا کیسے کیسے ہے۔ ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک انسان ہے اس کا ستر ننگا ہو گیا۔ ٹھیک ہے؟ جی ہاں بالکل، گھٹنے سے اوپر اور ناف۔ اب جو مرد ہے نا اس کا ستر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ستر یہ جو ناف ہے نا ہمارا، جس کو ہم پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ تنی۔ ٹھیک ہے؟ یہاں سے لے کے گھٹنے تک یہ مرد کا ستر ہے۔ آپ نے اب اکثر و بیشتر ایک چیز ہم گھر میں غلطی کرتے ہیں جمعے والے دن، یا کیا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے اتنے مطلب وہ نا اس نے اہتمام کے ساتھ غسل کیا، اب غسل خانے سے بعد اوقات اسے کپڑے نہیں ملتے تو وہاں سے ٹاول لپیٹ کے باہر نکل آتا ہے۔ اب وہ ٹاول یا بعد اوقات صرف شلوار پہن کے باہر نکل آتا ہے، اور شلوار اس کی ناف کے نیچے باندھی ہوتی ہے، ناف اس کی ننگی ہوتی ہے۔ تو بیٹا ناف سے ستر شروع ہوتا ہے، اور اگر ناف کے نیچے شلوار ہو گئی یا ٹاول نیچے باندھ لیا اسے تو وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، کسی نے دیکھ لیا تو۔ آپ کے گھٹنے سے اوپر کا جسم کا حصہ پہ اگر کسی کی نظر پڑ گئی، آپ وضو میں ہیں تو آپ کا وضو ختم، آپ دوبارہ وضو کریں۔ کیوں؟ آپ کا ستر ننگا ہو گیا۔ مرد کا ستر ناف سے شروع ہو کے گھٹنے تک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کسی جنگل میں ہیں یا ایسی کنڈیشن میں ہیں کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے، آپ کے جسم پہ لباس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا ستر چھپا کے پھر نماز ادا کریں۔ کپڑے نہیں ہیں تو کیچڑ کے ساتھ اپنے ستر کو چھپا لیں، کیچڑ مال لیں جسم کے اوپر۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب کسی جنگل میں کسی ایسی کیفیت میں ہو۔ ویسے انسان کے پاس اگر مختصر کپڑے ہیں تو ستر لازمی ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اور عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر ہاتھ، چہرہ اور پاؤں کو چھوڑ کے پورا جسم عورت کا ستر ہے۔ ٹھیک ہے؟ مرد کا ستر صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، یہ چھپانا لازمی ہے، پردہ کرنا لازمی ہے، یہ آپ کسی کے سامنے ننگا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے؟ عورت کا ہاتھ، چہرہ اور پیر یہ چھوڑ کے باقی پورا جسم اس کا ستر ہے، وہ چھپانا اس کا لازمی ہے۔ تو بیٹا تیسری شرط کیا ہوگی؟ ستر کو چھپانا ہے۔ پہلی شرط کیا تھی؟ دوسری شرط کیا تھی؟ تیسری شرط کیا تھی؟ ستر کو چھپانا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد چوتھی شرط سنیے، چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی آپ کا منہ قبلہ رخ ہو، آپ کا منہ۔ اچھا بچہ ایک سادہ سا میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، قبلہ ہمارا ادھر ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی؟ ادھر منہ کر کے پڑھیں گے ہو جائے گی؟ ادھر منہ کر کے پڑھیں گے ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ایک خاص کنڈیشن میں ہوتی ہے، وہ بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن چوتھی شرط ہماری یہ ہے منہ کس طرف ہو؟ قبلہ کی طرف۔ منہ کس طرف ہو؟ قبلہ کی طرف۔ چلیں اب 4 شرطیں ہو گئی جی، پہلی دوبارہ بتائیں، دوسری، تیسری ستر چھپانا، چوتھی
منہ قبلہ کی طرف ہو، استقبال قبلہ ہو، ٹھیک ہے. اس طرح بیٹا آگے جو اگلی 5ویں شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا. نماز کو ایسے نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز آپ زور کے وقت ادا کریں، زور کی نماز آپ مغرب کے وقت ادا کریں، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ قضا ہو جاتی ہے، وہ ادا نہیں ہوتی. تو 5ویں شرط یہ ہے کہ نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنا ہے. فجر کی اذان ہوئی تو مسجد میں آ جائیں، فجر ادا کریں. ظہر کی اذان ہوتی ہے، مسجد میں آ جائیں، ظہر ادا کریں. عصر کی اذان ہوئی، مسجد میں آ کے عصر ادا کریں. جس نماز کا وقت ہے اسی وقت میں وہ نماز آپ نے کیا کرنی ہے؟ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا، اس کے بعد جو آخری شرط ہے وہ ہے نیت کرنا. دل میں ارادہ کر لیں جی میں اللہ کی پاکی بیان یا اللہ کی بندگی اختیار کرنے کے لیے کیا کرنے لگا ہوں؟ نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کی عبادت کرنے لگا ہوں. ویسے جب اذان ہو جاتی ہے نا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ چھوڑ کے آپ نے کہا وہ اذان ہوگی اب میں مسجد میں جاتا ہوں نماز کے لیے، تو یہ آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا ارادہ آپ نے نیت کر لی. نیت یہی ہے کہ دل میں بس ارادہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں تو وہ مستحب عمل ہے. مستحب عمل اس کو کہتے ہیں جس کو پسند کیا جائے. مستحب عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ پاک پسند کرے. مستحب عمل کسے کہتے ہیں؟ جس کو پسند کرے. تو یوں ہماری نماز کی کتنی شرائط ہو گئیں؟ اب بیٹا آپ سے ٹیچر سکول کے اندر یا کہیں بھی کوئی آپ سے سوال کرے ہاں بھی مجھے نماز کی شرائط بتاؤ کتنی ہے، تو کیا کہو گے؟ کتنی شرائط ہیں؟ 6 شرائط ہیں. پھر وہ اگلا سوال کرے جی کون کون سی ہیں بتائیں مجھے، تو پہلی شرط، دوسری شرط، تیسری شرط، چوتھی شرط، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 5ویں شرط نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ. 5ویں شرط نماز کو اس کے مقررہ وقت پہ ادا کرنا. اور آخری 6ٹھی شرط نیت کرنا. اگلی کلاس میں نے آپ سے یہ 6 شرائط سننی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.